اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم ایک چھوٹے سے میسج کے ساتھ کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کو ہمیشہ سرگرم رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی کا سلسلہ کہاں ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی مسلسل ڈیولپمنٹ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ہر لمحہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانا چاہیے۔ یہ زندگی کا سلسلہ تو کہیں بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن زندگی وہی خوبصورت ہے جس کو بعد میں بھی یاد رکھا جائے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے علم کی نعمت۔ تو علم جو ہے وہ ہمیں اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں سب سے پہلے تمام مخلوقات کے اوپر جو فضیلت دی وہ علم کی وجہ سے۔ فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے فضیلت دے کر یہ بتا دیا کہ علم سے بڑی کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں اور اس سے بڑی قوت نہیں۔ تو آئے جی ہم اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ یہ ایجوکیشن کی فلسفیانہ بنیادیں ہیں۔ فلسفہ ہوتا کیا ہے؟ فلاسفی ہوتی ہے تھنکنگ، ہماری سوچ، اور پرپزبل تھنکنگ، ہم اپنی زندگی کو ایک سوچ کے مطابق چلاتے ہیں، وہ ہمارا فلسفہ ہے۔ ہر قوم کا ایک فلسفہ ہے۔ اسی طرح سے تعلیم جو ہے وہ ہمارا زیور ہے۔ کسی بھی معاشرے کو پنپنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو تعلیم کی بنیاد بھی ہمارے فلسفے پہ ہوتی ہے۔ اب ہمارے فلسفے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا سوچ اور کیا کیا باتیں کار فرما ہیں، وہ ہمارے فلسفے کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے آج دیکھنا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی تعلیم کی بنیاد رکھتے ہیں تو مختلف مفکر جو ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی فلاسفی ہے، تعلیم کے بارے میں سوچ ہے، ہم نے ان کا جائزہ لینا ہے۔ تو آئیں جی ہم آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا یونٹ ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈسکس دا بیسک کانسیپٹ نیچر اینڈ اسکوپ آف فلاسفی۔ ہم نے فلاسفی کا بنیادی تصور دیکھنا ہے، کیا ہے اس کی نیچر، کیا ہے اس کی اہمیت، کیا ہے۔ آئیڈینٹیفائی دا نیڈ آف ایجوکیشنل فلاسفی، اور پھر تعلیمی فلاسفی جو ہے فلسفہ ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کی ضرورت کی شناخت کرنی کہ اس کی ضرورت کہاں ہے۔ ڈسکس دا فالوئنگ فلاسفیز فلاسفیکل تھاٹ۔ اب یہ مختلف نقطہ نظر رکھنے والے فلاسفر تھے جنہوں نے تعلیم کے بارے میں اپنی اپنی فلاسفی دی اور ان کی بنیاد رکھی۔ وہ جو مکتبہ ہے فکر ہے ان میں آئیڈیلزم ہے، ریئلزم ہے، نیچرلزم، اسی طرح سے پریگماٹزم ہے اور اسینشلزم، پروگریسوزم، ریکنسٹرکشنزم۔ ہم ان کے اوپر باری باری بات کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یونٹ ہے۔ اس کے جو میں نے لیکچرز کو ڈیوائیڈ کیا ہے وہ ایک سے زیادہ میں ہے، تو آج اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے انالیسس دا ریلیونس آف دا ابو مینشن فلاسفیکل تھاٹس ود۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو فلاسفیز ہیں، مختلف قسم کی جو فلاسفی ہیں، اس کی ہم نے اطلاق کو دیکھنا ہے، اس کی مطابقت کو دیکھنا ہے کس کے ساتھ؟ ریلیجن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ۔ جو ہماری مذہبی اور اخلاقی ڈیولپمنٹ ہے ان میں ان کا کیا کردار ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، ہماری ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ان کا کیا رول ہے، یہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ سوشل اینڈ سول اوبلیگیشنز، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سماجی اور اسی طرح سے جو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بطور شہری جو ہمارے فرائض ہیں اس کے ساتھ ان کی کیا مطابقت ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فلاسفی ہے کیا۔ دا ورڈ فلاسفی کمز فرام اے کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈس، فیلوس مینز لو اینڈ صوفی مینز وزڈم۔ تو یوں سمجھیں کہ اس کی بنیاد دو یونانی الفاظ سے ہے، جن میں سے ایک لفظ جو ہے وہ فیلوس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور دوسرا ہے اس کا جس کو بولتے ہیں صوفی، اس کا مطلب ہوتا ہے وزڈم۔ تو دس فلاسفی مینز دا لو آف وزڈم۔ تو فلسفے کا مطلب یہ ہوتا ہے عقل سے محبت۔
یعنی عقل سے، یعنی ہر چیز کو عقل سے دیکھنا. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں آج کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ہمارا فلسفہ ہے. اسی طرح تعلیم ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس کا ایک فلسفہ ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی کام کو بغیر اپنی فلسفی کے ہم نہیں کر سکتے. تو ہر قوم کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم فلسفے سے مراد ہوتا ہے عقل سے محبت، عقل مندی سے محبت، شعور سے کام لینا. فلسفی از اے لاجیکل انکوائری انٹو دا نیچر آف ریئلٹی. اچھا یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسفی سے کسی چیز کی حقیقت کو تلاش کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت جو ہوتا ہے وہ لاجیکلی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ ہم کوئی وہاں پہ ایسا خود بخود کوئی نقطے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، اس کی کوئی لاجک دیکھتے ہیں، منطق دیکھتے ہیں. جس طرح سے آج کا دن ہم نے گزارنا تو ہم کس لحاظ سے دیکھیں گے؟ ٹائم کے لحاظ سے، میں نے ٹائم کیسے گزارنا ہے. پیسے کے لحاظ سے میرے پاس پیسے کتنے ہیں اور میرے آج کے مسائل کتنے، میں ان کو کیسے کیسے خرچ کروں گا کہ آج کا دن گزر جائے. میں آج کے ٹائم میں کن کن لوگوں سے ملوں گا کہ میرا آج کا دن اچھا گزرے. تو یہ کیا ہے؟ ہم ایک لاجیکلی دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہے کتنا اور اہم لوگ کتنے اور میرے کام کتنے ہیں. تو ایک لاجک دیکھتے ہیں نا کہ یہ کام زیادہ ہے، اس کو میں کر لوں. پیسوں کو دیکھتے ہیں اور مسائل کو دیکھتے ہیں کہ کون سے مسائل میرے اہم ہیں. ایک لاجک دیکھتے ہیں، منطق کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے. تو عقل سے کام لے کے ہم فلسفی ہے سوچ بچار، لیکن اس کے اندر کوئی لاجک ہوتی ہے. فلسفی از سسٹمیٹک انکوائری اباؤٹ دا الٹیمیٹ ریئلٹی آف دا یونیورس. فلسفے کے ذریعے ہم اس کائنات کی جو حتمی حقیقت ہے، قطعی حقیقت ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ سسٹمیٹک انکوائری ہے. سسٹمیٹک ہوتا ہے ایک منظم طریقہ ہوتا ہے سوچ بچار کا. یعنی اگر ہم نے آسمان کو دیکھا ہے تو صرف ویسے ہی تو نہیں ہم اندازہ کر سکتے یہ وہ. ہم دیکھتے ہیں کہ دور سے آسمان کا رنگ نیلگوں نظر آتا ہے تو کس وجہ سے نظر آتا ہے؟ یہ روشنی جو ہے جو سفید، اصل میں یہ سفید ہے تو یہ کتنی رنگوں کا مجموعہ ہے، تو وہ باقی رنگ کیوں نظر نہیں آتے؟ تو ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے کسی چیز کو جاننے کا. یعنی ایک چیز کو تلاش کیا، پھر اس سے ریلیٹڈ دوسری چیز کو، پھر تیسری چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یوں سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں. فلسفی کو مزید دیکھتے کہ این unceasing effort to discover the general truth. یوں سمجھ لے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے یہ نہ ختم ہونے والی سوچ بچار کا سلسلہ ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ماضی سے لے کر آج تک لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتے رہے. ماضی میں ان کا فلسفہ تھا، آگے فلاسفروں نے اسی سوچ کو آگے بڑھایا، یہ ان کا فلسفہ ہے. ہم آگے بڑھا رہے ہیں، یہ ہمارا فلسفہ ہے. آنے والی نسلیں آگے بڑھائیں گی، یہ ان کا فلسفہ ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ فلسفی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی چیز کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ہم کوئی مشین کا استعمال نہیں کرتے، کسی آلے کا استعمال نہیں کرتے، فقط سوچ کا کرتے ہیں. لیکن وہ سوچ سسٹمیٹک ہوتی ہے اور لاجیکل ہوتی ہے. تو حتمی حقیقت تک یہ نہ ختم ہونے والی ایفرٹ ہوتی ہے. دیٹ لائز بیہائنڈ دا پرٹیکولر فیکٹس. اب یہ بھی کہہ کہ اس کے لیے بھی کوئی خاص حقائق ہوتے ہیں، ان حقائق کی روشنی میں ہم چلتے ہیں. حقائق کو لے کے، یعنی ہمارے پاس حقائق کیا ہوتے ہیں؟ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی نوعیت کو سمجھ لیتے ہیں، تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر کسی اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹو ڈسرن آلسو دا ریئلٹی. ہم حقیقت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ لائز بیہائنڈ دا اپیرنس. جو ظاہری حالت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. ظاہری حالت کیا ہے؟ جس طرح سے میں نے بات کی روشنی کی، تو روشنی جو ہے وہ ہمیں تو سفید نظر آتی ہے، لیکن وہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے اس کی وہ ظاہری حالت، اب ایک ہے اس کی انٹرنل حالت، وہ جو اصل میں حقیقی اس کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے. اسی طرح سے ہمیں سطحی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے. اس لیے وہ اپیرنس کے پیچھے ہم نے اس کی ریئلٹی کو جاننا ہوتا ہے. یہ ہے فلسفی جو ہمیں اس کو جاننے میں مدد دیتی ہے. فلسفی از پرزسٹنٹ اٹیمپٹ. یہ ایک مسلسل یا یوں سمجھ لے کہ پرزسٹنس ہوتا ہے جس کے اندر خلل نہ پڑے، جس کو ہم ختم نہ کر سکے. کانسٹنٹ کی بات ہے جو ڈٹی رہے کسی چیز کے اوپر. تو فلسفی از پرزسٹنٹ اٹیمپٹ. یہ ایک ڈٹے رہ کر کوشش کی جاتی ہے ٹو گین انسائٹ، یعنی بصیرت حاصل کرنے کے لیے، انٹو دا نیچر آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کی فطرت کو جاننے کے لیے بصیرت، یعنی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک مسلسل کوشش کا نام ہے. اینڈ آف آور سیلز. اور ہم اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، اس میں ہم کیا ہیں. بائی مینز آف سسٹمیٹک ریفلیکشنز. اب ریفلیکشنز کیا ہوتی ہے؟ ریفلیکشن وہی ہوتی ہے کہ ایک چیز ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، ایک آپ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. وہ جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اب ریفلیکشن ہے. آپ ایک بچے کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی بات سے اندازہ کر لیتے ہیں، اس کی سطحی الفاظ اور ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب اور ہے.
اسی طرح سے جب کوئی بندہ ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتی ہیں، اس کو ہم ریفلیکشن بولتے ہیں. یعنی کسی بات کا یا کسی واقعہ کا اصل جو کرکس ہوتا ہے وہی اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو ہم نے فلاسفی کے ذریعے کسی چیز کی ریفلیکشن کو ہی دیکھنا ہوتا ہے. فلاسفی اینڈ ایجوکیشن. اب فلاسفی کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بھی آپ کو سٹارٹ میں ہی بات بتائی تھی کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے چلانا ہے. جس طرح دن کیسے گزارنا ہے، آج کے دن میں ہم نے اپنے پیسوں کو کیسے خرچ کرنا ہے، میں نے وقت کو کیسے گزارنا ہے، میری زندگی ہونی کیسے چاہیے، اور میرے ان پیسوں سے مجھے کس طرح کا استفادہ ملنا چاہیے. اب فلاسفی اور ایجوکیشن کو جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو ایجوکیشن ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ایجوکیشن اہم ضرورت ہے. اب معاشرے کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہی تعلیم کے اندر سموئی جاتی ہیں، تعلیم کے اندر انہی کو بنیاد بنایا جاتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی ضروریات اہم ہیں، کن ضرورتوں کے بغیر نہیں چل سکتے. تو ہمارا فلسفہ بتائے گا کہ پھر تعلیم کس طرح کی ہونی چاہیے، کن ضرورتوں پر مبنی ہونی چاہیے، ہمارا کریکلم کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے لیے جو ادارے بنائے وہ کیسے ہونے چاہیے. تو یہ ہے. اب فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر ٹو سائڈز آف اے کوئن. اب سمجھ لیں کہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں، سکہ ایک ہے دو پہلو ہیں. یعنی ایجوکیشن فلاسفی کے بغیر نہیں چل سکتی. فلاسفی ڈیٹرمنس یا ڈیٹرمائنز دا ریئل ڈیسٹینیشن ٹورڈز وچ ایجوکیشن ہیز ٹو گو. فلسفے سے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ایجوکیشن کی منزل کیا ہونی چاہیے. فلسفے تو ہم سوچتے ہیں نا کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، غور و فکر کرنا، اس کا کیا مطلب، یہی فلاسفی ہے. when we begin to think the philosophy starts. جب ہم سوچنا شروع کر دیتے تو فلسفہ شروع ہو جاتا ہے. but the thinking will be purposeful. وہ با مقصد سوچ ہونی چاہیے. تو یوں سمجھ لیں کہ فلاسفی کے ذریعے تو ہم اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں، سوچ بچار کے ذریعے میری منزل کیا ہونی چاہیے. فلاسفی ڈیٹرمائنز دا ریئل ڈیسٹینیشن ٹورڈز وچ ایجوکیشن ہیز ٹو گو. تعلیم کس طرف جانی چاہیے، اس کا مطلب کہ تعلیم کی حتمی منزل کیا ہونی چاہیے، یہ فلاسفی ہمیں بتاتی ہے. فلاسفی ڈیٹرمائنز دا ویریس اسپیکٹس آف ایجوکیشن. یہ تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے. ایمز، کریکلم، ٹیچنگ سٹریٹجیز، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری تعلیم کے مقاصد کیا ہونے چاہیے. کریکلم کیسا ہونا چاہیے جو بچوں کو پڑھایا جائے. ٹیچنگ سٹریٹجیز، یعنی ٹیچر کون سی حکمت عملی اپنا کر اس کو اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں. اسیسمنٹ، ان کا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے. اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈسپلن، اور اسی طرح سے یہ تعلیم کے نظام کو چلانے کے لیے نظم و ضبط اور اس کے انتظامی امور کو کیسے چلایا جائے. گریٹ فلاسفرز ہیو بن گریٹ ایجوکیشنسٹ آلسو. اب جتنے بھی عظیم فلاسفر تھے وہ بہت بڑے ایجوکیشنسٹ بھی تھے، یعنی وہ تعلیم پھیلانے والے تھے، تعلیم کو بنانے والے تھے. ایجوکیشن از دا ڈائنامک سائڈ آف فلاسفی. اب ایجوکیشن جو ہوتی ہے فلاسفی کا وہ متحرک پہلو ہے. متحرک پہلو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر ایک آپ کے پاس مشین ہے تو وہ مشین کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے. ایک مشین جو ہے وہ دودھ ببولتی ہے. اب وہ جو مشین ہے اس کا متحرک پہلو اس کا کام ہے، اس کا آؤٹ پٹ ہے. اب فلاسفی کا متحرک پہلو کیا ہے؟ وہ ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن کے پیچھے فلسفہ کار فرما ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ فلسفے کی بدولت ہی ایجوکیشن چلتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹیوز آف اسٹڈنگ ایجوکیشنل فلاسفی. ایجوکیشنل فلاسفی کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ٹو فائنڈ آؤٹ دا سلوشن فار ویریس ایجوکیشنل ایشوز. مختلف جو تعلیم کے مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش کرنے کے لیے ہم فلسفے سے کام لیتے ہیں. دیکھیں یہی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کو کیسے حل کرنا چاہیے، کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. The purpose of studying educational philosophy is to make education according to the need-based life and society. میں نے یہی بات پہلے کی تھی کہ تعلیم کا مقصد ہی ہوتا ہے کسی معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانا، معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنا. اب جو فلاسفی ہے یہی ہماری تعلیم کو ہماری ضروریات اور ہماری زندگی کے مطابق بناتی ہے، ہمارے معاشرے کے مطابق بناتی ہے. فلسفے کی بنیاد پر ہم اپنی نیڈز کا یعنی ضروریات کا تعین کرتے ہیں. ٹو ڈیٹرمائن دا ایم آف ہیومن لائف. ہم یہ بھی اس سے دیکھتے ہیں کہ تعلیم جب ہم نے طے کرنی ہے انسان کے لیے تو یہ بھی تو دیکھنا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کیا، تاکہ اس کے مطابق تعلیم دی جائے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے. ایم آف سروائیول، اس کی بقا کا مقصد کیا ہے. ٹو پروڈیوس بیٹر سٹیزن بائی فاسٹرنگ ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر. یعنی شہریوں میں ڈیموکریٹک رویہ ڈال کر ان کو اچھے شہری بنانا.
فاسٹرنگ ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے جمہوری قدریں پیدا کرنا ان بیہیویئر، لوگوں کے رویوں میں۔ اب جمہوری قدریں کیا ہوتی ہیں؟ جمہوری یہی ہوتی ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی، گھر کے اندر جو زیادہ افراد ہیں ان کی بات کو مانا جائے، اور جمہوری یہی انداز ہے کہ جس کے اندر جیو اور جینے کا حق دو، اپنی خوشیوں کو مناؤ لیکن دوسروں کی خوشیوں کا بھی احترام کرو، اپنا مشورہ دو لیکن دوسرے کے مشورے کو کوئی جگہ دو، ٹو میک ٹیچنگ لرننگ پروسیس مور افیکٹو۔ اب فلاسفی کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس اس کو زیادہ مؤثر بنایا جائے، ایسے طریقے دریافت کیا جائے، ان کے بارے میں سوچ بچار کی جائے، اینڈ اٹریکٹیو اکارڈنگ ٹو نیڈ، انٹرسٹ اینڈ ایبلٹی آف چائلڈ، اور تعلیم کو اس بچے کی قابلیت کے مطابق، دلچسپی اور ضرورت کے مطابق پرکشش بنا دیا جائے، یعنی وہ بچہ تعلیم کی طرف آئے تو تعلیم اس کو ایک پرکشش اسٹیٹ نظر آئے، ایسی حالت نظر آئے جس کے اندر اس کے لیے کشش ہو، وہ دلچسپی سے پڑھے۔ مزید دیکھتے ہیں ٹو ڈسرن دا ڈفرینٹ فلاسفیز اینڈ چوز اینی ون آف دیم۔ اب فلاسفی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ہم فلسفے کو پڑھیں اور جو ہمارے لیے بہتر اس کو منتخب کر لیں، ٹو لیڈ اے فروٹفل لائف ان دا سوسائٹی، تاکہ معاشرے کے اندر جو زندگی ہے وہ فروٹفل ہو ہماری تعلیم کی وجہ سے، ٹو ایکسپینڈ آور نالج، اپنے علم کو بڑھانا بھی ہے، اینڈ ایکسپیرینس اور تجربے کو بڑھا لینا، اینڈ امپلیمنٹ دیم ان دا ایجوکیشنل پریکٹسز۔ یہ بھی مقصد ہے فلاسفی کا کہ جب ہم مختلف لوگوں کا فلسفہ تعلیم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا علم بھی بڑھتا ہے، ہمارا تجربہ بھی بڑھتا ہے، اور اسی علم اور تجربے کی بنا پر ہم اپنے معاشرے کو مزید ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹو برنگ آؤٹ آل راؤنڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان دا چائلڈ، بچے کے اندر ہمہ جہت شخصیت کو پروان چڑھانا۔ ہمہ جہت کیا ہے؟ بچے کے اندر اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہے، اسی طرح سے اس کی جذباتی نشو و نما بھی ہے، بچے کی روحانی نشو و نما بھی ہے، معاشی اور معاشرتی نشو و نما بھی ہے، ان سب خوبیوں کو پروان چڑھانا، یہ نہ ہو کہ کسی طرف سے وہ کمزور رہ جائے، اینڈ پریپیئر ہم ٹو اسٹینڈ آن ہز اون فیٹ، اور اس کو اس قابل بنا دینا کہ آنے والے وقت میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یعنی وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، خود کفیل ہو جائے۔ ٹو میک ایجوکیشن فلیکسیبل in order to achieve the goals of a country national integration, international understanding and globalization۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارا رول جو ہے وہ بدل چکا ہے، پہلے کبھی کسی ایک بندے کی دنیا اس کے گاؤں تک محدود تھی، لیکن آج بڑھ کے وہ نیشنل اور پھر انٹرنیشنلی چلی گئی ہے۔ اب ہمارے مفادات جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی اور گلوبلائزنگ پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایجوکیشن کو اس طرح سے لچکدار کریں کہ ہم دنیا کے نظریات کو بھی سمجھ سکیں اور اپنے نظریات کو وہاں تک پہنچا سکیں۔ اس طرح سے اب ہماری گول بدل چکی ہے۔ اب گلوبلائزیشن کا مقصد یہی ہے کہ اب ہم پوری دنیا سے جڑے ہیں، اب پوری دنیا کے وسائل سے مستفید ہوں، پوری دنیا کے اندر جو علم پھیلا ہوا اسے حاصل کریں۔ ٹو میک ایجوکیشن فلیکسیبل، ایجوکیشن کو لچکدار کر دینا چاہیے، in order to achieve the goals of a country national integration۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قومی سطح پہ انٹیگریشن، اتحاد ہے، اس کو فروغ دیا جائے، مختلف طبقوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ، ہم انٹرنیشنل یعنی دوسری دنیا کے لوگوں کو بھی سمجھیں، ان کے خیالات کو سمجھیں، اینڈ گلوبلائزیشن، اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت جدید تقاضے ہیں ایجوکیشن کے میدان میں، سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشرتی طور پر جو نئے تقاضے اس کو بھی سمجھیں اور اس سے ہم آہنگ ہوں۔ ٹو ڈیولپ ایجوکیشن ایز اے پاورفل انسٹرومنٹ ٹو برنگ اباؤٹ سوشل، کلچرل، پولیٹیکل اینڈ اکانومک چینج ان سوسائٹی۔ تعلیم کو ایک ایسا آلہ بنا دیں، طاقتور آلہ بنا دیں جو ہمارے سماجی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی نظام کے اندر تبدیلیاں لے آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ایک گروپ آف تھاٹ ہے یا فلاسفی، اس کو ہم بولتے ہیں آئیڈیلزم۔ پہلے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ آئیڈیلزم آئیڈیا سے ہیں۔ آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے اندر کچھ چیزیں آئیڈیل ہوتی ہیں نا، ہم سمجھتے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، تو یوں سمجھ لیں کہ زندگی میں بھی ہم بہت سی چیزوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ تو آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیل وہ ہوتا ہے جسے ہمارا ذہن قبول کرتا ہے۔ تو اسی سے لفظ آئیڈیاز ہیں، تو ہمارے ذہن میں مختلف آئیڈیاز آتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیز کیا ہے، اس چیز کا رنگ کیا ہے، یہ چیز کیا ہو سکتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہو سکتی ہے، یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں۔ تو یہ فلاسفی کہتی ہے کہ اصل ریئلٹی وہ ہے جو آپ کا آئیڈیاز کے اندر آتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ کے آئیڈیاز ہیں وہی اس کی ریئلٹی ہے، وہی حقیقت ہے۔ اب ہم اس کو جیسے جیسے پڑھتے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مادی دنیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو مٹیریل یا فزیکل چیزیں ہیں وہ حقیقت ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جن کا وجود ہی نہیں وہ کیسے حقیقت ہیں. یہ لیکن آئیڈیلزم والے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مادی چیزیں جو ہوتی ہیں، مادہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے تو ریئلٹی بھی بدلتی رہتی ہے، اس لیے وہ ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہے جو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ زندگی کے بارے میں، زندگی کی خصوصیات کے بارے میں، آپ کی ضروریات کے بارے میں، مختلف چیزوں کے کنسیپٹ کے بارے میں. تو آئیڈیاز تو بدلتے رہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں وہی ریئلٹی ہے، وہی جو ہے وہ ویلیو ہے جس کو آج قبول کیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی جو ماضی میں حصہ تھیں لوگوں کی ویلیوز کا، لیکن آج نہیں رہی، آج ویلیوز بدل چکی ہیں. تو آئے ہم دیکھتے ہیں جی ان فلاسفی آئیڈیلزم از اے ڈائیورس گروپ آف میٹا فزیکل ویوز. اب یہ جو ہے یہ میٹا فزیکل ویوز رکھتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہے دونوں سے. میٹا فزیکل ویوز کیا ہوتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں ما بعد طبیعت، ما بعد طبیعت. طبیعت کے علاوہ جو ہوتے ہیں، طبیعت کون سی ہیں؟ جو چیز مادی ہیں، جس کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، جو اپنا وزن اور حجم رکھتی ہیں، مخصوص شکل رکھتی ہیں، جس طرح ٹھوس، مائع اور گیس، وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ ان سے ہٹ کے یقین رکھتے ہیں، یہ ان چیزوں پہ نہیں رکھتے. تو یہ ہے کہ آئیڈیلزم از اے ڈائیورس گروپ آف میٹا فزیکل ویوز. اب یہ میٹا فزیکل ویوز رکھتے ہیں یعنی ان چیزوں سے ہٹ کے، which all assert، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں that reality is in some way is indistinguishable or inseparable from human perception. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو پرسیپشن ہے، انسان کے جو کنسیپٹ ہیں جو اس کے ذہن کے اندر بنتے ہیں، جو تاثرات بنتے ہیں، وہی حقیقت ہے اور ریئلٹی کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ڈسٹنگش ہوتا ہے جس کو نمایاں کرنا سی چیز سے. تو کہتے ہیں کہ جو تصورات میں چیز آتی ہے وہی جو ہے وہ حقیقت ہے، اس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اینڈ آر انڈرسٹینڈنگ، یا انسان کی جو سوجھ بوجھ ہے وہی ریئلٹی ہے. دیٹ اٹ از این سم سینس مینٹیلٹی کنسٹرکٹڈ. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ذہن کے اندر بنتا ہے، جو آپ خاکہ بناتے ہیں. آر دیٹ اٹ از ادروائز کلوزلی کنیکٹڈ ٹو آئیڈیاز، یا اور بھی مزید کہہ لیں تو یہ ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں آئیڈیلزم از دا میٹا فزیکل ویو. یہ ہوتا ہے یہ ما بعد طبیعت، یہ نظریہ ہے دیٹ ایسوسیٹ ریئلٹی ٹو آئیڈیاز. اب یہ جو ہے یہ ریئلٹی کو اپنے آئیڈیاز سے جوڑ دیتے ہیں ان دا مائنڈ، جو ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ریدر دین ٹو مٹیریل آبجیکٹس، مادی چیزوں کے علاوہ. یہ کہتے ہیں یہ مادی چیزیں حقیقت نہیں ہے، مادہ تو بدلتا رہتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو آئیڈیاز ہیں، جو خیالات ہیں، وہی حقیقت ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے. It lays emphasis on the mental or spiritual components of experience. اب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا تجربہ ہے، جو تجربات ہوتے ہیں، اس میں سے اس کا جو ذہنی حصہ ہے یا روحانی حصہ ہے، یہ اس پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے مرضی تجربات کرو دنیا کے اندر، ٹھوکریں کھاؤ، کوئی چیز بناؤ، لیکن آپ کے ذہن کے اندر اس چیز کو قبول کیا یا نہیں کیا، یا جو بھی اس کا کنسیپٹ بنا ہے، یہی آئیڈیاز ہیں، اور یہی آئیڈیاز جو یہ ریئلٹی ہیں. اینڈ رینونسز دا نوشن آف مٹیریل ایگزسٹنس، اور وہ مادی وجود جو ہے اس کے نظریے کو رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی ریئلٹی نہیں، ریئلٹی ہے ہی وہ ہے جو ہمارے ذہن کے اندر آئیڈیاز آتے ہیں. پلیٹو واز دا فاؤنڈر آف دس فلاسفی. اب پلیٹو جو تھا وہ اس فلاسفی کا بانی تھا. تو اب مختصر یہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو، جو چیز آپ کی آئیڈیل ہے وہ ویلیو ہے، جو آپ کی چیز آئیڈیل ہے وہ ریئلٹی ہے، جو چیز آپ کی آئیڈیل نہیں ہے تو وہ ریئلٹی نہیں ہے، بے شک اس کا وجود کیسے ہی آپ کو دکھائی دیتا ہو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیو اینڈ ریئلٹی اینڈ آئیڈیلزم. آئیڈیلزم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیو کیا ہے اور ریئلٹی کیا ہے. پہلے دیکھیں ویلیو ہوتی کیا ہے. جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ویلیو ہے، اور اس کو ہی ہم ریئلٹی سمجھتے ہیں. جس طرح آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے نا. تو ایمانداری جو ہے یہ ایک ویلیو ہے ہماری سوسائٹی کی، تو یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اسی کی قدر رہے گی. اس لیے اس کو حقیقت بھی مانتے ہیں اور اس کو ویلیو بھی مانتے ہیں. اچھا اب آئیں دیکھیں جی، وی شوڈ بی کنسرنڈ پرائمریلی ود دا سرچ آف ٹروتھ. ہمیں ہر وقت سچائی کی تلاش میں لگا رہنا چاہیے. سنس ٹروتھ از پرفیکٹ اینڈ ایٹرنل، چونکہ سچائی ہی مکمل ہوتی ہے اور دائمی ہوتی ہے. دیکھیں سچائی ہوتی ہے دائمی ہوتی ہے اور ابدی ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں آنیسٹی، ایمانداری حکمت عملی ہے بہترین. تو دیکھیں ایمانداری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب نے اس کو پسند کیا، تو ایٹرنل ہوئی نا، وہ ختم نہیں ہو سکتی، ہر جگہ پہ ہے
اور یوم حشر میں بھی ہوگی، ہر جگہ پہ یوں سمجھ لے کہ اس کا ایک اپنا مقام ہے، تو وہ پرفیکٹ بھی ہوتی ہے اور اٹرنل بھی ہوتی ہے. اٹ کی ناٹ بی فاؤنڈ ان دا ورلڈ آف میٹر. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مادی دنیا میں تلاش نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از بوتھ امپرفیکٹ اینڈ کانسٹنٹلی چینجنگ، کیونکہ مادہ جو ہے یہ نامکمل بھی ہے اور ہر وقت بدلتا بھی رہتا ہے. یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ مادی چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں اور یہ مستقل بھی نہیں ہے. آئیڈیلسٹ بلیو دیٹ آئیڈیاز آر ٹرو ریئلٹی. اس لیے وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں یہی صحیح حقیقت ہے. اب ہم ایمز آف ایجوکیشن دیکھتے ہیں. جو آئیڈیلزم والے ہیں ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ڈسکور اینڈ ڈیولپ ایچ انڈیویجولس ابیلٹی آف تھنکنگ اینڈ اینالائزنگ دا سچویشن ٹو فائنڈ الٹیمیٹ ریئلٹی. وہ کہتے ہیں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹ ریئلٹی یعنی حتمی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے بچے کے اندر اس کی ذہنی صلاحیتوں کو اور صورتحال کا جائزہ لینے والی صلاحیتوں کو دریافت بھی کیا جائے اور اس کو ڈیولپ کیا جائے. یعنی بچے کی اندر وہ جو صلاحیتیں ہیں جس سے وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ بچار کر سکتا ہے اور اس کی صورتحال کا جائزہ لے کے اصل حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، ان صلاحیتوں کو دریافت بھی کیا جائے اور اس کو ڈیولپ بھی کیا جائے. ٹو اچیو مورل ایکسیلنس. وہ کہتے ہیں اس زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے اخلاقی طور پہ کمال حاصل کرنا. تو آئیڈیلزم میں تو وہی چیز ہے نا جس کو ہمارے اخلاقیات میں پسند کیا جائے. ٹو پریپیئر انڈیویجول فار دا سروس آف سوسائٹی. اور کہتے ہیں کہ انسان کا جو حتمی مقصد ہے وہ اس کائنات کی خدمت کرنا ہے، اس کائنات کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے بہترین طریقے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کریکلم آئیڈیلزم والوں کا کیا ہے. ایمفیسس آن سبجیکٹ میٹر آف مائنڈ. ان کے نزدیک جو ذہن کے اندر جو موضوعات ہیں سبجیکٹ آف مائنڈ، وہ ذہن کے سبجیکٹ پر ہی زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ذہن کے اندر آئیڈیاز آتے ہیں یہی سب کچھ ہیں، اس لیے ذہن کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، اس کے اندر آئیڈیاز پیدا کرنے چاہیے، اس کے اندر آئیڈیاز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. اب اس کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ دوسرا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ لٹریچر. ان کا کریکلم کے اندر ایک تو پہلا سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ میٹر آف مائنڈ، دوسرا لٹریچر. لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر جو ہوتا ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کی نارمز کے بارے میں ہوتا ہے، ٹریڈیشن کے بارے میں ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ سٹوریز آف دا فوکس، یہ لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، وہاں سے ہم وہ کردار ڈھونڈتے ہیں جو ہماری موریلٹی کے مطابق ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنی موریلٹی کو بہتر کرتے ہیں، بچے کو اس طرف لے جایا جاتا ہے اپنے ہیروز کی طرف. پھر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری. ہسٹری ایسا سبجیکٹ ہے جس سے بچے کو ہیروز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لوگوں کے مختلف وقت کے ان کے رول کے بارے میں پتہ چلتا ہے، قدروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. فلسفی، فلسفہ جو ہے یہ بھی سوچ بچار دیتا ہے. اسی سے تو انسان کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں اور اس کو سوچ کا مادہ ملتا ہے. ریلیجن کے اندر ہمیں اخلاقی قدروں کا پتہ چلتا ہے اور وہ آئیڈیلز ملتے ہیں جو ہماری روحانی پہلو کو زیادہ بہتر کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں پرنسپل آف ایجوکیشن اینڈ آئیڈیلزم. آئیڈیلزم کے اندر جو ہے وہ تعلیم کے اصول کیا ہیں، کن اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے؟ پہلا تو یہ کہ پرفیکشن آف بیوٹی ریگارڈنگ ٹو باڈی اینڈ سول، یعنی جسم اور روح کے درمیان خوبصورتی کو تکمیل کی طرف لے جانا. اب خوبصورتی ہے کیا؟ خوبصورتی ایک تو وہ ہے جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہے. تو دیکھیں خوبصورتی اصل میں وہ چیز ہے جو ہمیں پسند آئے، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. اب ظاہری طور پہ تو جسمانی خوبصورتی اور باطنی طور پہ روحانی خوبصورتی وہ کون سی ہوگی؟ کوئی بھی بندہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے، نمبر ایک اگر وہ جسمانی طور پہ خوبصورت نظر آئے یعنی تناسب میں ہو، تو جو چیز تناسب میں ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے. اور پھر اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کی اچھی عادات جو ہیں ہمارے نزدیک خوبصورت ہوتی ہیں. تو یوں سمجھے کہ انسان کی جسمانی طور پہ بھی وہ فٹ ہو، اس کی نشو و نما درست ہو، صحیح ہو، اور اسی طرح سے روحانی طور پہ بھی اس کی صلاحیتیں اس طرح سے پروان چڑھیں کہ اس کے اندر مثبت صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، اس کے اندر ایسی عادات ہوں جس کو لوگ پسند کریں. تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے کہ عام طور پہ بات پرسنالٹی کی ہوتی ہے. ہم اکثر کسی کو صرف چہرے سے خوبصورت دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ از ویری پرسنالٹیڈ یا گریٹ پرسنالٹی، کسی کے کپڑے دیکھ کے کہہ دیے گریٹ پرسنالٹی، کسی کی گاڑی کو دیکھ کے کہہ دیے گریٹ پرسنالٹی، کسی کے انداز گفتگو کو محض کہہ دیے گریٹ پرسنالٹی. یہی صرف پرسنالٹی نہیں ہوتی. پرسنالٹی از اے کلیکشن آف ٹریٹس، یہ ایسی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے دیٹ وی لائک، جن کو ہم پسند کرتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کی پرسنالٹی کس سے ہوگی؟ اس کی اسکل سے ہوگی،
وہ کیسے بولتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیسے آپ کی بات کو سنتا ہے، کیسے توجہ دیتا ہے، کیسے کوآپریشن کرتا ہے، کس طرح سے دوسروں سے ہمدردی کرتا ہے، کس طرح سے سچائی پہ قائم رہتا ہے، کس طرح سے وہ جسٹس ہے، عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، کس طرح سے وہ ہر بندے کو اس کا مقام دیتا ہے. تو یہ سمجھیں وہ ساری کوالٹیز ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں. تو یہی جو ہے اسی کو ہی ہم ریفائنس یا باڈی کہتے ہیں، کہ جسم کا ریفائن ہو جانا، اس کی روح کا ریفائن ہو جانا. آگے برنگنگ ٹیلنٹ آئیڈیاز ٹو کانشیسنیس، جو ٹیلنٹ کے آئیڈیاز ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، اس کے ٹیلنٹ کو شعور میں لے آنا، یعنی شعور کو اجاگر کر دینا کہ ہم آئیڈیاز ذہن کے اندر اچھے اچھے لائیں. یہ ایک پرنسپل ہے. پھر کریکٹر بلڈنگ تھرو امیٹیشن نقل کے ذریعے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنا. اس کے اندر استاد جو ہے وہ بھی ایک ماڈل ہوتا ہے، وہ اس سے بھی سیکھتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہیروز، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھایا، ہیروز کو فالو کیا جاتا ہے، معاشرے کے اندر ان افراد کو فالو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو ہمارے آئیڈیلز ہوتے ہیں. ٹیچرز رول ایز اے ماڈل اینڈ گائیڈ، اور ٹیچرز بھی ایک گائیڈ بھی ہوتا ہے اور ماڈل بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے کردار کے ساتھ ان کو سکھاتا ہے. میتھڈ آف ٹیچنگ ان آئیڈیلزم، اس میں ٹیچنگ کے میتھڈ کو دیکھتے ہیں. فوکس آن ہینڈلنگ آئیڈیاز تھرو. اب کیا کیا جاتا ہے، اس بات پہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے کہ بچے کے اندر آئیڈیاز ہینڈل کرنے کی ترکیب دی جائے. وہ کس سے، اس کے اندر یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ مادہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اچھے اچھے آئیڈیاز کو جنم دے، ان کو پروان چڑھائے. اس میں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے لیکچرز کا طریقہ. یعنی ٹیچر جو لیکچر دیتا ہے کلاس میں، اس کے اندر ہیروز کا ذکر کرتا ہے، اچھائیوں کا ذکر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے اچھائی اور برائی کا. تو یوں سمجھ لیں وہ موٹیویشن دیتا ہے کردار کی بلڈنگ کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے. دوسرا ہوتا ہے ڈسکشن. کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کلیریفائی کی جاتی ہے. مختلف بچے جو ہیں سارے ٹیچر کے ساتھ حصہ لیتے ہیں کسی ڈسکشن کے اندر، تو وہاں پہ وہاں پہ مختلف اصول و ضوابط سکھائے جاتے ہیں محفل میں بیٹھنے کے، اپنی وقت پہ بات کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کسی کی بات کو سننے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. یعنی ایک تو عملی طور پہ وہ سکھائے جاتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لا کے ایسے پہلو پر بحث کی جاتی ہے مختلف لوگوں کے، مختلف واقعات کے، جس سے موریلٹی کے اصول جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. پھر اس طرح سے ایک ہوتا ہے سوکریٹک ڈائلاگ. سوکریٹک ڈائلاگ ہے یہ سوال و جواب کا ایک طریقہ ہے جس میں کسی ٹاپک کے بارے میں بچے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس طرح سے کسی ایک خاص پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے. سورسز آف نالج کو دیکھتے ہیں کہ آئیڈیلزم کے اندر سوشل آف نالج کیا ہے. ایک تو ہے انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اپنے ذہن کے معیار کو دیکھنا، اپنے ذہن کو دیکھنا کہ میرا ذہن کس لیول کا ہے، اس کے اندر کون سی خرابیاں ہیں، میری سوچ کے اندر کون سی خرابیاں ہیں، اس کو کیسے درست کیا جاتا ہے، اس کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں انٹروسپیکشن. دوسرا انٹیوشن، وجدان. وجدان بھی ایک علم کا ذریعہ ہے. یہ ہے کہ جس میں انسان کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز بھی اکٹھے کرتا ہے، لیکن حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نہ کسی طرح اس کے ذہن میں، کھیل کود میں، عام سرگرمیوں میں اس کے سامنے اس کا جو حل ہے وہ دے دیتی ہے. اس کو بولتے ہیں انٹیوشن. اسی طرح سے جس طرح وہ نیوٹن کی بات میں نے ایک دن پہلے بھی کی تھی کہ اس کے سر کے اوپر وہ سیب گرا، تو وہ ہمیشہ یہ دیکھتا تھا نا کہ چیزیں زمین کی طرف کیوں گرتی ہیں، کیوں زمین ہر چیز کو کھینچتی ہے. تو جیسے اس کے سر کے اوپر ایک سیب گرا تو اس کو چوٹ آئی، تو اس سے وہ کو قانون کا پتہ چل گیا کہ یہ گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے جس کی وجہ سے یہ گرتا ہے. پھر انسائٹ، بصیرت، یعنی عقل کے اوپر جب ہم اپنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے کر لیتے ہیں، اس کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں سوچ بچار کے اندر، اور بیہائنڈ دا سرفیس چیزوں کو دیکھنا اور اس کے بارے میں سوچنا لگ جاتے ہیں، تو ہمارے اندر بصیرت آ جاتی ہے. تو پھر ہم کسی چیز کو اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں. پھر ہول پارٹ لاجک ٹو لرن کنسیپٹ. ایک لاجیکل میتھڈ کسی کنسیپٹ کو سیکھنے کا، کسی چیز کے بارے میں کنسیپٹ، یہ انسان کے اندر بھی لاجک پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ تصور بٹھانا. تو اس طرح سے ایک یہ بھی طریقہ ہے. اب آتے ہیں یہ ریئلزم کی طرف. ریئلزم یہ لفظ ریئل سے ہے. ریئل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز حقیقت میں ہو. اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی. تو میننگ آف ریئلزم کیا ہے؟ دا ٹرم ریئلزم کم فرام دا لاطین ریئلسٹ. یہ ایک لاطینی لفظ ریئلسٹ سے نکلا ہے، ہو از ٹو بی ریئلی، جس کا معنی ہوتا ہے حقیقی، جو واقعی ہو. ریئلی ریئل، جو واقعی حقیقت میں موجود ہو. ریئلزم ریفرز ٹو دا تھنگس ایگزسٹ. اب ریئلزم سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی وجود ہے.
whether or not the human mind perceives them. انسانی جسم ان کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، وہ موجود ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد میں نظر آتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، لیکن چیزوں کا وجود ہے. اس لیے یہ ریئلزم سے مراد ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جن کا کوئی وجود ہے. اب یہ کیا ہے میننگ آف ریئلزم کا کیا ہے؟ ارسطوٹل واز دا لیڈنگ پرومیننٹ آف ریئلزم. یہ سب سے بڑا حامی تھا ریئلزم کا. اینڈ دا فرسٹ فلاسفر ٹو ڈیولپ اے سسٹمیٹک تھیوری آف لاجک. تو یہ اور پہلا فلاسفر تھا جس نے لاجک یعنی منطق کی ایک سسٹمیٹک تھیوری یعنی ایک نظریہ قائم کیا، ایک منظم نظریہ قائم کیا. ان اے مور ڈیپر میننگ آف ریئلزم. اگر ریئلزم کے بہت ہی گہرائی سے اس کے معنوں کو تلاش کریں، اٹ از اے فلاسفی دیٹ assumes that there is a real external world that can be recognized. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک باہر کی دنیا ہے، بیرونی دنیا ہے جس کو ہم پہچان سکتے ہیں. بہت سی باہر کی دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے یہ مراد کہ جو بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کو ہم پہچان سکتے ہیں. اب ویلیو کیا ہے ریئلزم کا؟ اب میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ ریئلزم والے کہتے ہیں کیا. ریئلزم والے کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، حقیقت وہ ہے جو موجود ہے، جو موجود نہیں وہ حقیقت نہیں ہے. یہ ان کا موقف ہے. تو اس میں ویلیوز کیا ہے؟ ایکسٹرنل ورلڈ از دا ریئلٹی. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں باہر نظر آ رہا ہے یہی ریئلٹی ہے. کرسی پڑی ہوئی ہے یہ نظر آ رہی ہے، ریئلٹی ہے. دیوار ہے یہ ایک ریئلٹی ہے. کتاب پڑھی ہوئی یہ ایک ریئلٹی ہے. انسان بیٹھا ہوئی ایک ریئلٹی ہے. تو جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتی وہ حقیقت ہے. مین ول ڈسکور ریئلٹی ود دا یوز آف سائنس اینڈ کامن سینس تھرو ایجوکیشن فار لرننگ اور لرننگ. اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی چیز کی حقیقت کو تلاش کرنا ہو، یعنی جو بھی چیز ہمیں پڑھی وہ ہے تو ریئلٹی، لیکن جب ہم نے اس کی حقیقت کو بھی تلاش کرنا ہو تو پھر ہم اپنے یعنی ایک تو کامن سینس سے، سائنس کے بھی ہم دریافت کر سکتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ سے، یا کامن سینس. کامن سینس کیا ہوتی ہے؟ کامن سینس یہی ہوتی ہے جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ کرسی بیٹھنے کے لیے ہے، بیڈ سونے کے لیے، ہماری کامن سینس ہے نا، سارے اس کو سمجھتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم لرننگ کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مائنڈ از فنکشننگ اینڈ از گیئرڈ ٹوورڈز کریٹیوٹی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ذہن جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے ہر وقت اور ہمیشہ کسی نہ کسی سرگرمی کی طرف جاتا ہے. ریئلٹی کین بی اچھا تو یہاں سے ان سے مراد یہی ہے کہ جو ہم سرگرمی کرتے ہیں اصل میں وہ ریئلٹی ہے جو ہمیں نظر آ رہی. ریئلٹی کین بی پرووڈ بائی آبزرویشن. اب ریئلٹی وہ ہوتی ہے جس کو ہم آبزرویشن سے ثابت کر سکیں، مشاہدہ سے. تو مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے حواس خمسہ پر پورا اترتا ہو. حواس خمسہ کون سے ہیں؟ ہمارے پرسیپشن، سونگنے کی حس، دیکھنے کی حس، چکھنے کی حس، سننے کی حس، محسوس کرنے کی حس، جو ان حواس پر پورا اترتا ہو اس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں. جو ذہن کی صرف ذہن سے جس کو سوچیں وہ نہیں ہے، یہ ان حواس میں سے کسی نہ کسی حس کے ذریعے جس کو محسوس کریں، دیکھیں، پرکھیں، وہ آبزرویشن ہے. تو کہتے ہیں کہ ریئلٹی کین بی پرووڈ بائی آبزرویشن. اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹل اینڈ سائنٹیفک ریزننگ، اور اسی طرح سے اس کا تجربہ کر کے سائنسی انداز میں اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر سکتے ہیں. ویلیوز مسٹ بی اسٹڈیڈ ٹو بی اپلائیڈ ان دا ایکچوئل سیٹنگ. اب وہ کہتے ہیں کہ ویلیوز مسٹ بی اسٹڈیڈ. اب جو ویلیوز ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. ٹو بی اپلائیڈ ان ایکچوئل سیٹنگ. ویلیوز ہوتی ہی وہ ہیں جن کو ایکچوئل سیٹنگ کے اندر ہم آزما سکیں. وہ کہتے ہیں جس کو حقیقت میں آزما سکیں وہ ویلیو ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے جو مادی ہے، جو قیمتی ہے، تو اس کی ویلیو ہے، اور جو نہیں موجود دنیا کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ان کا موقف ہے. اب ریئلزم والے، ریئلزم فزیکل ورلڈ اعلان از آبجیکٹو. وہ کہتے ہیں کہ صرف جو فزیکلی چیزیں پائی جا رہی ہیں دنیا کے اندر جن کا کوئی وجود ہے وہی آبجیکٹو ہے. یعنی آبجیکٹو سے مراد کہ اس کو ہر بندے کے نزدیک اس کا ایک ہی معنی ہے، یہی ریئلٹی ہے. نالج ایکوائرڈ تھرو سینس اونلی از ریئل. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح حواس کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہی حقیقی ہے. یونیورس از انڈیپینڈنٹ آف آئیڈیاز. اور یہ جو کائنات جو ہے یہ آئیڈیاز پر مشتمل ہے. تو اس کا مطلب کیا آتا ہے؟ وہ جو آئیڈیاز پہ ہے اس کو وہ ریئلٹی نہیں کہتے. تھنگز ایگزسٹ ویدر آر ناٹ دا ہیومن مائنڈ پرسیو دیم. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ تو ہر اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے جو موجود ہوں یا نہ ہوں. تو اس کا مطلب وہ اس کو ریئلٹی نہیں کہتے. آبجیکٹس آر کریکٹرائزڈ بائی دیئر پراپرٹیز. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی پہچان کرنی تو اس کی ہم خوبیوں کو دیکھتے ہیں.
سچ ہے سائز کو دیکھتے ہیں, ویٹ کو دیکھتے ہیں, اس کا وزن کتنا ہے, کلر کو دیکھتے ہیں, شیپ. تو اب جو چیز یہ رکھتی ہوگی, یعنی جو مادی ہوگی, جن کا کوئی وجود ہوگا, وہی ریئلٹی ہوگی نا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی جو علامات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. تو جس کا وجود ہی نہیں, اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اس کی ہم ایجوکیشن کے پرنسپل دیکھتے ہیں. اصول کیا ہے ایجوکیشن کا؟ بیسڈ آن سائنس اونلی. اب ظاہر جو مادی چیزیں ہیں ان کا ہم تجزیہ صرف سائنس سے ہی کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جی اس کو ایک تو طریقہ ایجوکیشن کا یہ ہے کہ ہم سائنس کا سہارا لیتے ہیں. ایمفیسائزز آن بیہیویئر اینڈ ایکسپیریمنٹ. اب بیہیویئر اور ایکسپیریمنٹ کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. بیہیویئر وہ جو ہم شو کرتے ہیں, جو نظر آتا ہے کسی کو. تو ظاہر ہے جو نظر نہ آئے, جو ذہن کے اندر ہے, تو ذہن کے فنکشن کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو جو نظر آئے, جس کو آبزرو کیا جا سکے. اور ایکسپیریمنٹ جو آپ تجربہ ہاتھ سے کر لیں یا کر رہے ہوں یا کسی تجربے سے گزر رہے ہوں. چائلڈ اینڈ ہز پریزنٹ لائف آر دا سینٹرز آف ایجوکیشن. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے اور اس کی جو اس وقت موجودہ زندگی ہے وہی ایجوکیشن کا مرکز ہے. اس بچے کو تو ایجوکیشن ہم نے دینی ہے, اس کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اٹ اپوزز لک لرننگ, اٹ اپوزز بک لرننگ. یہ جو ہے یہ کتابیں پڑھنے کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, چیزیں وہ ہیں جو آپ اپنے حواس کے ذریعے سیکھیں, وہ علم ہے. بوتھ دا انڈیویجول اینڈ دا سوسائٹی آر ویلیوڈ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی وہ بھی ویلیو رکھتی ہے اور اس کے اندر جو فرد ہے وہ بھی ویلیو رکھتا ہے, دونوں ہی ویلیویبل ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ ریئلزم اینڈ ایمز آف ایجوکیشن. ریئلزم کے ساتھ ساتھ ایمز آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا ہے. پریپیئرنگ دا چائلڈ فار ہیپی اینڈ سکسیزفل لائف. بچے کو خوشگوار اور پراسپیرس زندگی کے لیے تیار کرنا, یعنی بچے کو ہیپی اور کامیاب زندگی کے لیے تیار کرنا. تو ہیپی کس سے آئے گی؟ جب اس بندے کے اندر علم کی آگہی بھی ہوگی اور زندگی کے بارے میں وہ بہت سی اسکل سیکھ لے گا. پریپیئرنگ دا چائلڈ فار اے ریئل لائف, اس کو اصل زندگی کے لیے, حقیقی زندگی کے لیے تیار کرنا. ڈیولپنگ دا فزیکل اینڈ مینٹل پاورز آف دا چائلڈ. بچے کی جسمانی اور ذہنی جو طاقت ہے سوچنے کی اور کام کرنے کی, اس کو ترقی دینا, اس کی نشو و نما کرنا. ڈیولپنگ اینڈ ٹریننگ آف سینسز. اس کے حواس کو ڈیولپ کرنا, اس کو تربیت دینا. چونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ہمارے حواس خمسہ جو ہے یہی علم کا ذریعہ ہے اور سائنٹیفک نالج ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے حواس کی تربیت کی جائے تاکہ ان کا حواس کا بہتر استعمال کرے. ایکوینٹنگ دا چائلڈ ود نیچر اینڈ سوشل انوائرمنٹ. بچے کو فطرت کے ساتھ اور سماجی ماحول سے آگاہی دینا. امپارٹنگ ووکیشنل ایجوکیشن. اور بچے کو پیشہ ورانہ تعلیم دینا, یعنی وہ چیزیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا سیکھے. اب ہم دیکھتے ہیں جی ریئلزم والوں کا کریکلم کیا ہے. نصاب ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو یوٹیلیٹی اینڈ نیڈس. اب ان کے ہاں بچے کو ڈیولپ کیا جاتا ہے افادے کے لحاظ سے اور ضروریات کے لحاظ سے. افادہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز جس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی تسکین ملے اور جو ہماری ضرورت ہو, اس کے لیے تیار کرنا, بس مادی چیزوں کے لیے. دوسری چیز ہے کہ سبجیکٹس کنسرننگ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. اور وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق ہے وہ سبجیکٹ پڑھائے جائیں. مین سبجیکٹس آر, اور بڑے بڑے سبجیکٹ جو ہیں وہ ہیں نیچرل سائنس, فزیکل سائنس, ہیلتھ کلچر, فزیکل ایکسرسائز, میتھ, جیوگرافی اینڈ جغرافیہ, ہسٹری اینڈ ایسٹرونومی. ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات. تو یہ ان کی کریکلم کا حصہ ہے. آگے میتھڈ آف ٹیچنگ دیکھتے ہیں کہ ان کا پڑھانے کے طریقے کون سے ہیں. پہلے سائنٹیفک اینڈ آبجیکٹیو میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ ہے اور بامقصد میتھڈ ہے جس کے ذریعے بچے کو. آبجیکٹیو میتھڈ ہوتا ہے جس کے اندر کسی چیز کے آبجیکٹیو کے بارے میں پڑھایا جائے, یعنی جب سب کا جواب ایک ہی ہو, ان چیزوں کو, یعنی خاص خاص چیزوں کو ہی سکھانا. انفارمل میتھڈ یعنی جس طرح اسکول میں باقاعدہ نصاب ہے, باقاعدہ ٹیچر ہیں, اس طرح نہیں, بلکہ انفارمل جس طرح ورکشاپ کے اندر, غیر رسمی طور پہ ورکشاپ کے اندر یا کسی بھی جگہ گھر کے اندر, کسی فیکٹری کے ہاتھے میں, ایسے. سیلف ایکسپیرینس اینڈ ریسرچ. اور پھر دوسرے وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ریسرچ یعنی تحقیق کرنے کی طرف لے جایا جائے. تحقیق یعنی وہ خود ان چیزوں کو غور و فکر سے دیکھے اور اس کو خود بنانے کی کوشش کرے اور اپنا تجربہ خود کرے. ایکسپیریمنٹل میتھڈ, اس کے اندر تجرباتی طریقے ہوتے ہیں, بچے کو تجربے سے سکھایا جاتا ہے. پھر ہیورسٹک میتھڈ. ہیورسٹک میتھڈ بھی وہ ہوتا ہے جس میں مختلف سوالات اور پھر ان کے جوابات تلاش کیے جاتے ہیں. ساری کی ساری وہ چیزیں جو آبزرویبل ہوتی ہیں, جن کا مشاہدہ کیا جا سکے. کو ریلیشنل میتھڈ. کو ریلیشن میتھڈ میں یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کا تعلق کیا ہے. کو ریلیشن میتھڈ کے اندر مختلف چیزوں کو آپس میں ان کی مطابقت قائم کر کے سکھایا جاتا ہے.
اسی طرح سے ہم ایم آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو پریپیئرنگ دا چائلڈ فار ہیپی اینڈ سکسیزفل لائف. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ بچے کو خوشگوار زندگی کے لیے تیار کرنا. ڈیولپنگ دا فزیکل اینڈ مینٹل پاور، یہ بھی ہم نے پڑھ لی. امپورٹنگ ووکیشنل ایجوکیشن، ڈیولپنگ اینڈ ٹریننگ آف سینسز، پریپیئرنگ دا چائلڈ فار ریئل لائف، بچے کو اصل زندگی کے لیے تیار کرنا، اور کریکٹر ڈیولپمنٹ، اس کے کردار کی تعمیر کرنا. اسی طرح میتھڈ آف ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے تو پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ کہ ہربرٹ ڈیولپڈ اے 5 اسٹیپ میتھڈ، 5 اسٹیپ پر مشتمل ایک میتھڈ ہے. پہلے اس کو کہتے ہیں پریپریشن، دوسرا پریزنٹیشن، ایسوسیشن، جرنلائزیشن اینڈ اپلیکیشن. پریپریشن کیا ہوتا ہے؟ پریپیئر، تیاری کرنا کسی چیز کی. پریزنٹیشن پھر اس کو پیش کرنا. ایسوسیٹ پھر اس کا کسی چیز سے تعلق جوڑنا. جرنلائزیشن اور پھر وہ ایک اصول بنا دینا. اور اپلیکیشن اس اصول کو اطلاق کر دینا. مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ ایک موٹر سائیکل کا انجن ہو، یا ایک گاڑی کا انجن ہو، یا کسی چیز کا بھی ہو، سب کا میکانزم ایک ہی ہے. تو پہلے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو پریپیئر کیا، جس نے بھی انجن بنایا، چھوٹے لیول پہ تھا یا بڑے لیول پہ، اس کو پریپیئر کیا، اور جو اس نے تیاری کی پھر اس کو عملی طور پہ پیش کیا. پیش کر کے اب جوڑ دیا کسی چیز کے ساتھ، اس سے کیا ملے گا؟ اس سے ہم موٹر سائیکل چلائیں گے. اب جب اس کو جوڑ دیا تو موٹر سائیکل چل گئی، تو ایک جنرل اصول بن گیا کہ اس طرح سے اگر انجن بنا لیں تو یہ تو 2 پہیوں والی ہے، اسے 4 پہیوں والی بھی چلا سکتے ہیں، اس سے بڑا ٹرالر بھی چلا سکتے ہیں، اس سے جہاز کو بھی دوڑا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک جنرلائزیشن بن گئی نا کہ انجن کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چلتی. اب اس کا عملی طور پہ اطلاق ہو گیا، جو جنرلائزیشن تھی کہ ہر گاڑی انجن سے چلتی ہے. تو یوں سمجھے کہ پریکٹیکلی پہلے کسی چیز کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے. جب وہ پیش سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ عملی طور پہ کام دے، پھر اس کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے کون سا میکانزم میں کام لینا ہے. پھر جب وہ کام کر دیتا ہے تو جنرل ایک اصول بنا دیا جاتا ہے کہ یہ جس کی چیز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ایسا ہو جائے گا. اور پھر اپلیکیشن، اس کا اطلاق. ایمفیسس آن کریٹیکل ریزننگ تھرو آبزرویشن. آبزرویشن کے ذریعے ہم کریٹیکل ریزننگ تلاش کرتے ہیں. کریٹیکل وہ ہوتا ہے جس میں ہم خوبیاں اور خامیاں دونوں نکالیں. سپورٹ فارمل ویز آف ٹیچنگ. اب یہ جو ٹیچنگ کا فارمل طریقہ، رسمی طریقہ، اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ طریقہ. چلڈرن شوڈ بی گیون پازیٹیو ریوارڈس. اور بچوں کو پازیٹیو ریوارڈ دینا چاہیے. یہ لوک کہتا ہے، لوک نام کا جو شخص ہے. یہ پازیٹیو ریوارڈ کیا ہے؟ دیکھیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بندے سے، اس کو بولتے ہیں کہ بھائی 2 طرح کی بات کرتے ہیں، اگر تم نیکی نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی آگ اتنی ہے، اتنی بڑی ہے. دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. تو جنت کیسی ہے؟ اس کے اندر حوریں ہیں، اس کے اندر نہریں ہیں. یہ پازیٹیو ریوارڈ ہے. بچے کو ہمیشہ انکریج کریں، اس کو پازیٹیو ریوارڈ دیں، ڈرائیں نہ، یعنی سزا نہ دیں. سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اسی طرح سے اس کو سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں. پرسیژن اینڈ آرڈر. کوئی بھی کام ہو اس کے اندر اس چیز کو مختصر کریں اور ایک نظم و ضبط کے اندر لے جائیں. یعنی بہت زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں اس چیز کو، مختصر فارمولے بنائیں اور ایک نظم و ضبط میں ہو. رنگنگ بیلز. جس طرح سے ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ پریسائز کر دیتے ہیں بیل بجا کے، ابتدا میں اور اختتام پہ. ٹائم پیریڈز، یعنی ٹائم پیریڈ کی صورت میں ڈیلی لیسن پلان، پھر روزانہ کا لیسن پلان بنائے جاتے ہیں. اینڈ پری پیکجڈ کریکولم مٹیریل. اس کے اندر پہلے سے تیار شدہ ایک کریکولم کا مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے بچے کو. تو یہ تھا ایک میرے ٹاپک کا پہلا حصہ، یعنی جو ہم کر رہے ہیں فلاسفی آف ایجوکیشن. تو اس کا یہ یونٹ 2 کا پہلا لیکچر ہے. یہ بڑا طویل ہے، اس لیے ایک پہلا لیسن ہے، پھر اس کے بعد میں اور بھی ڈیلیور کروں گا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں